والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے رہتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوتے ہیں وہ حد سے بڑھ کر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کاش اندھیر مچانے والے دیکھ ہی لیتے جب وہ عذاب دیکھ کر مان جائیں گے کہ قوت ساری تو اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 165 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی 8 نشانیوں کو سمجھا آیت مبارکہ نمبر 164 کے اندر۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے 165 اس میں رب ذوالجلال نے مشرکوں اور کافروں کا پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا اور دونوں کی الگ الگ کیفیات کا ذکر کیا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو نعوذ باللہ اللہ جیسا مان بیٹھے۔ اصول تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی جب یہ عالم کے اندر، اس پورے جہان کے اندر یہ جو انہوں نے ساری صفات دیکھیں اور یہ سارے مظاہر دیکھے تو اصول یہ بنتا تھا کہ وہ اللہ کو مان لیتے، لیکن بدبختی ان کی یہ ہوئی کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تک پہنچنے کی بجائے وہ ان چیزوں میں ہی گم ہو گئے، اور یہی چیزیں ان کے لیے حجاب اور پردہ بن گئی اللہ کے لیے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی، کوئی مقام دیا، کوئی عہدہ دیا، تو وہ اللہ کو ہی بھول گئے اور اسی میں گم ہو گئے، اور وہی مال و دولت، عہدہ، مقام، عزت ان کے لیے حجاب اور پردہ بن گئی۔ اور دنیا میں آپ کو کئی ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہیں اللہ نے یہ دیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں اور دونوں مناظر دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب چیز تو ایک ہی تھی، چاہے مال تھا، دولت تھی، اولاد تھی، عہدہ تھا، یہ ساری چیزیں، عزت تھی۔ اب چیز تو ایک ہے، ایک کے لیے وہ عزت کا سبب بن گئی اور اللہ کی رضا جوئی کا سبب بن گئی، ایک کے لیے اللہ سے دوری کا سبب بن گئی۔ اب چیز تو ایک ہے لیکن اس کے اثرات دو ہو گئے۔ تو مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے، اس پر بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ اصل کی بجائے نقل میں گم ہو گئے۔ اصل تو اللہ ہے، باقی تو ساری چیزیں اس کے سامنے محتاج ہیں اور وہ نقل ہیں۔ اصل تو اس کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے، باقی اس کے بعد ظاہر ہے ان کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے۔ تو اب جس نے اصل کو چھوڑ دیا اور اس نقل میں پڑ گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ تو عارضی ہے، اصل دینے والا سب کچھ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے قرب میں چلا گیا۔ اس لیے قرآن پاک میں اس بات کو بڑا واضح بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش اسی لیے ہے کہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے عثمان غنی ذوالنورین جناب سیدنا صدیق اکبر، مال آیا، دولت آئی تو اللہ کا قرب کا ذریعہ بن گیا نا۔
سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی جب آپ نے مسجد نبوی کے لیے وہ علاقہ لے کے دیا۔ قحط پڑا، سارا مال مسجد نبوی کے صحن میں رکھ کے اعلان کروا دیا، فرمایا جس جس کو اناج چاہیے وہ یہاں سے بغیر درہم و دینار کے لے جائے۔ تو یہ دولت کیا بنی؟ اللہ کے لیے رحمت بن گئی ان کے لیے۔ اب یہی دولت قارون کے پاس آئی تو رب کی دوری کا سبب بن گئی، اور ایسا بدبخت کہ اس خزانے کی بنیاد پہ اللہ کے تصور کو ہی اس کو ہی بھول گیا، انکار ہی کر دیا۔ اب یہی اولاد لوگوں کے لیے بڑی آزمائش بنتی ہے۔ اب دیکھیے، اولاد میں یزید بھی ہے، اولاد میں حسین بھی ہے، لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے۔ وہ بدبختی کی نشانی ہے، اور حسین ساری کائنات میں نیک ہستی اور نیک سیرت کی نشانی اور علامت بن گئی۔ اب یہ میں نے بڑی دو مثالیں دی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے، اس کے اوپر بعد میں قیاس کرتے چلے جائیے۔ اب فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ کافر و مشرک، ہم نے یہ نشانیاں بیان کی تھی، ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس میں گم ہونے کی بجائے جس نے یہ نشانیاں دی ہیں اس میں گم ہوتے، اس تک پہنچتے، ٹھیک ہے جی، اصل کی جانب لوٹتے، لیکن انہوں نے اصل کو چھوڑ دیا۔ انسان کو کبھی اصل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو اصلی لوگ ہوتے ہیں وہ اصل کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اصل سے ہی جڑنے میں انسان کے لیے برکت ہوتی ہے، اور ہم سب کی اصل جو ہے وہ اصل تو وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے ساتھ جڑنے میں ہماری کامیابی ہے۔ تو فرمایا گیا یہ اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ برابر بناتے ہیں بتوں کو۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کی یہ محبت بھی ایسی ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہے۔ اب بندہ مومن کی محبت اللہ سے اور ایک بت پرست کی محبت بت سے، اس کا زمین و آسمان کا ایک اور بڑا فرق اس وجہ سے بھی ہے کہ جب انہیں اس بت سے کوئی اچھا پتھر مل جائے، پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں، نئے کو خدا بنا لیتے۔ اور بنی باہلا کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کا جو بت تھا وہ اناج کا بنا ہوا تھا، جب قحط ساری پڑی اپنے بت کو ہی کھا گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایمان والوں کی محبت ایک سے ہے، ان کی محبت کئی خداؤں سے ہے نعوذ باللہ۔ آپ بتائیے ایک سے محبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا کئی لوگوں سے محبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ ایک سے زیادہ، ظاہر ہے وہاں تقسیم ہو جاتی ہے، اور جب ہو ہی ایک تو اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ سادہ سی مثال، عام طور پہ کسی کا اکلوتا ہی بیٹا ہو، ٹھیک ہے جی، اس کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ کس کے 5-6 ہیں تو اس کی محبت ہوتی ہے لیکن کم ہو جاتی، اکلوتے والا تو سب کے ساتھ سٹیٹس نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ایمان والوں کا فرمایا یہ کیسے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ عربی میں شدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ کر، سخت، بہت زیادہ، کہتے ہیں نا جی اس کو شدید تکلیف ہے، کیا مطلب؟ بہت زیادہ، شدید بارش، شدید گرمی، کیا مطلب؟ حد سے بڑھ کر، بہت زیادہ۔ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ سے محبت سب چیزوں سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت شدید ہے، بلکہ شدید کا لفظ بھی نہیں قرآن میں اشد ہے، اور اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو شدید سے بھی اوپر کی بات ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اشد محبت کریں، جہاں ساری اولاد، مال، زر، باقی چیزیں سب پیچھے رہ جائیں، اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائے۔ اور ایسا کیا
نبیوں رسولوں نے سب سے بڑھ کے کیا۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو جس ذات شخصیت نے پہلی قربانی کی اس نے کیسی اللہ سے اشد محبت کی، اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی گردن پہ چھری چلا کے بتا دیا اللہ کی محبت کبھی بھی میری اولاد کی محبت سے کم نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اولاد کی محبت پہ بھی غالب ہے، اس لیے تو چھری چلائی نا بیٹے پر۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، فرمایا کاش ایسا ہوتا کہ جب یہ لوگ جو ظالم ہیں جب یہ عذاب دیکھتے اور پھر انہوں نے ایسا کیا، جب انہوں نے دیکھا عذاب تو پھر یہ سوچتے سمجھتے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ میرے اللہ کی ہیں۔ قوت ساری کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کی قوت اور طاقت کے سامنے ساری کائنات کی طاقت ہیج اور نیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مالک ہے۔ سورۃ القصص کو آپ پڑھیے، آگے انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس میں پڑھیں گے، باقی سورہ انبیاء میں بھی ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے اللہ نے کس انداز میں بڑی بڑی مضبوط قوموں کو اپنی ایک چیز کے ساتھ تباہ کر دیا۔ بڑے بڑے محلات تھے، پتھروں کے گھر بنے ہوئے تھے، ان کا جی پتھروں میں ہمارے گھر ہیں، ہمیں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک جھٹکا دیا، انہی کے گھروں کو ان کی قبریں بنا دی۔ قرآن میں لکھا۔ اسی طرح نمرود کو دیکھ لیجئے، کہتا تھا مجھے کیا ہونا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ کچھ کر سکے؟ اللہ نے اس کو مارنا تھا کسی اور طریقے سے بھی مار سکتا تھا، مچھر سے کیوں مروایا؟ یہ سوال ہے، سوچنے والی چیز ہے۔ ہلکا سا مچھر، ہلکا سا، سب سے چھوٹی مخلوق، چیونٹی اور مچھر، اللہ نے سب سے جو بڑا تھا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا پوری کائنات میں کہ سب سے بڑا میں ہوں، اللہ نے اس کو سب سے چھوٹی چیز سے اپنی سے مروایا، مچھر سے۔ فرمایا یہ دیکھ تیری یہ حیثیت ہے، میری سب سے چھوٹی مخلوق تیرے لیے کافی ہے۔ یہاں سے داخل کیا گیا، اور جو سجدے کرتے تھے انہی کو انعام دیتا تھا جوتے مارنے کے، جتنا زیادہ جوتا زور سے مارتا تھا اس سے زیادہ خوش ہوتا تھا۔ دماغ میں کھجلی کرتا مچھر، اللہ کے حکم سے مارتے اس کو سکون ملتا، جوتے کھا کھا کے، اپنے لوگوں کے ہی جوتے کھا کھا کے مر گیا، مچھر ذریعہ بن گیا۔ آج بھی ہم بیان کر رہے ہیں، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، جو بھی اس سے ٹکرایا وہ رسوا ہوا، جس نے بھی اس کی توحید کا انکار کیا اور اس کی طاقت کا انکار کیا اور اس کی طاقت کے سامنے اپنی طاقت کا شہرا کیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یاد رکھیے، اس عقیدے کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَلِلَّهِ الْقُوَّةُ وَلِلَّهِ الْقُوَّةُ، ساری طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ساری عظمتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ وہی ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا سارا ملک و بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہوں دے دوں، جس سے چاہوں لے لوں، جسے چاہوں عزتوں سے نواز دوں، جسے چاہوں ذلتوں سے دو چار کر دوں، سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں بھی اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو بندہ مومن کو اس بات کا یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ جب عذاب دینے پہ آئے تو پھر اس جیسا سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، پھر اس جیسا سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ پڑھ لیں واقعات، اٹھا کے
آسمان و زمین کے درمیان اس نے پٹخ کے نیچے مارا، ہوا چلائی، طوفان چلایا، گھروں کے اندر لوگوں کو اٹھا کر طوفان لے گیا اوپر، اور وہاں سے زمین پر زور سے پٹخا اور ان کی ہستی اور وجود کو بھی ختم کر دیا، اور پھر ہوا اتنی تیز چلائی کہ ریت ساری ان کے اوپر ڈال دی اور ٹیلے بنا دی، اور ٹیلوں کے اندر وہیں پہ وہ مر کے ختم ہو گئے، اور وہی ان کی قبریں اوپر بن گئی۔ وہ مالک ہے شدید العذاب، بڑے سخت عذاب والا ہے، بہت سخت عذاب والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے عاجز، کمزور سمجھیے، اور قوی اور مضبوط اور طاقتور صرف میرے اللہ کو سمجھیے، اور طاقتور صرف اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس پر یقین کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام